پی ٹی آئی کے رہنما جو پی ٹی آئی کا آج کا ترجمان ہے رؤف حسن کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی کہ ان کے بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ تعلقات تھے، ان کی آپس میں گفتگو ہوتی تھی، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ رابطے میں تھے۔ اس کو کچھ لوگوں کی طرف سے بلکہ حکومت کی طرف سے جرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کی حب الوطنی پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے۔ ایک طرف یہ خبر چل رہی تھی کہ ساتھ ہی جنرل شفاعت کی خبر بھی آ گئی کہ انہوں نے ایک بھارتی شہری سے لندن میں فلیٹ خریدا ہے، بہت مہنگا فلیٹ خریدا ہے۔ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ جنرل شفاعت کی خبر کہاں سے آ گئی؟ بہرحال جنرل شفاعت نے اگر بھارتی شہری سے لندن میں فلیٹ خریدا ہے اور رؤف حسن کے بھارتی شہری سے، بھارتی صحافی سے کوئی رابطے ہیں، تو دونوں میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہ جنرل شفاعت کا معاملہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ جیسے ہی یہ سنا، شہباز گل کی طرف سے ایک ویلاگ بنایا گیا جس میں انہوں نے جنرل شفاعت کی بات کی، ذرا تھوڑا سا سنیے، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ محمد عمیر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جنرل شفاعت جو ہے وہ کور کمانڈر لاہور تھے۔ اسی دوران انہوں نے بیوی کے نام پر ایک بھارتی شہری سے برطانیہ میں اپارٹمنٹ خریدا۔ بھارتی شہری سے نے چند ماہ قبل جس قیمت پر اپارٹمنٹ خریدا، جنرل شفاعت کی بیوی کو اس سے آدھی قیمت پر دیا۔ جی ہاں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل شفاعت صاحب نے جس بھارتی شہری سے وہ اپارٹمنٹ خریدا، اسی بھارتی شہری نے چند مہینے پہلے ہی وہ اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدا تھا۔ مطلب اگر شہباز گل کی طرف سے جیسے یہ ویلاگ سامنے آیا تو فطری طور پر یہ جاننے کی جستجو پیدا ہوئی کہ جنرل شفاعت کب کور کمانڈر لاہور تھے۔ تو اس حوالے سے پھر تھوڑی سی سرچ کی۔ شہباز گل صاحب کی طرف سے جو کچھ اس میں کہا گیا اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سچ پر مبنی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیک ہیں، جو غلط ہیں، اس پر ہم آخر میں جا کے بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنرل شفاعت کی طرف سے کس طرح سے وہ پلاٹ خریدا گیا، بلکہ جنرل شفاعت نے کہاں سے پلاٹ خریدا، لندن سے پلاٹ خریدا، دبئی سے خریدا، امریکہ میں ان کی جائیدادیں، اس سب کے بارے میں ایک رپورٹ آئی تھی گزشتہ سال نومبر میں۔ 11 نومبر کو یہ اردو دور ویب سائٹ پر رپورٹ شائع ہوئی تھی، اور یہ رپورٹ تھی فیکٹ فاکس کی۔ وہ آپ رپورٹ سنیں گے تو اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور ان پر آخر میں ہم اپنا ایک تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ پہلے وہ رپورٹ ملاحظہ کیجئے جو فیکٹ چیک کی ہے، اور یہ شائع ہوئی نیا دور میں 11 نومبر 2023 کو۔ جنرل شفاعت اور ان کے اہل خانہ نے پہلے پاکستانی ٹیکس حکام سے ان جائیدادوں کو چھپائے رکھا، پھر اداروں اور عوام سے حقائق اور ان جائیدادوں کے حصول کے ذرائع سے متعلق مسلسل غلط بیانی کی۔ کیا کوئی جنرل شفاعت سے پوچھے گا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ فیکٹ فاکس نے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری اور کور کمانڈر لاہور رہنے والے جنرل شفاعت اللہ شاہ کے ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات جاری کی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کور کمانڈر لاہور تھے تب انہوں نے لندن میں ایک اپارٹمنٹ خریدا، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد دبئی اور نیو یارک میں مہنگے اپارٹمنٹ خریدے، مگر کئی سالوں تک انہیں پاکستان انکم ٹیکس حکام سے چھپائے رکھا۔ ان اپارٹمنٹس کو خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ اس بات کی کھوج میں فیکٹ فاکس نے تحقیق کی ہے۔ اس سے قبل فیکٹ فاکس سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق جنرل عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر لا چکا ہے۔ لندن کا لگژری اپارٹمنٹ۔ 2007 میں جب جنرل شفاعت کور کمانڈر لاہور تھے تب انہوں نے ایک بھارتی کاروباری شخصیت اکبر آصف سے، جو فلم ڈائریکٹر کے آصف کے صاحبزادے ہیں، لندن کے ایک مہنگے علاقے میں اپنی بیوی فریحہ شاہ کے نام پر ایک قیمتی اپارٹمنٹ حاصل کیا، جو ایک آف شور کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ تھا۔ اکبر آصف نے یہ فلیٹ 2006 میں 6,76,250 پاؤنڈ میں خریدا تھا، جبکہ جنرل شفاعت کا دعویٰ ہے کہ 2007 میں انہوں نے اس اپارٹمنٹ کے بدلے میں بھارتی بزنس مین کو محض 3,10,000 پاؤنڈ ادا کیے۔ تاہم جنرل شفاعت اس ادائیگی کا کوئی تحریری ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ جنرل شفاعت نے موقف اختیار کیا کہ رقم کی ادائیگی انہوں نے پاکستان میں موجود ایک شخص کو کی تھی، لیکن ان کے پاس اس ادائیگی کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔
اگر ان کا یہ دعویٰ مان لیا جائے تو ان پر منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ انکم ٹیکس دستاویزات کے مطابق جنرل شفاعت نے 2007 میں اپنی سالانہ آمدنی تقریباً 8 لاکھ روپے جبکہ 2008 میں 7,90,000 بتائی۔ اس حساب سے انہوں نے 2007 میں 73,785 روپے جبکہ 2008 میں محض 59,000 روپے سالانہ ٹیکس دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2007 اور 2008 میں جنرل شفاعت کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ یہ قیمتی اپارٹمنٹ خرید پاتے۔ 2016 میں جب پاناما پیپرز لیک ہوئے تو اس میں مذکورہ اپارٹمنٹ کی مالک آف شور کمپنی کا نام بھی آ گیا، مگر کمپنی کس کی ملکیت ہے اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ 2017 میں جنرل شفاعت کی اہلیہ فریحہ شاہ اور بیٹے رضا شاہ نے پہلی مرتبہ لندن اپارٹمنٹ کی ملکیت ظاہر کی اور بتایا کہ یہ اپارٹمنٹ ان دونوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ دونوں نے ٹیکس گوشواروں میں بتایا کہ الگ الگ $1,55,000 کی رقم انہوں نے اپارٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے خرچ کی۔ رضا شاہ نے بتایا کہ یہ رقم ان کے والد یعنی جنرل شفاعت نے انہیں تحفے میں دی، جبکہ فریحہ شاہ نے بتایا کہ یہ رقم ان کو ان کے والد بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت اسرار بخاری نے تحفے میں دی تھی، مگر جنرل شفاعت نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں بیٹے کے نام اس تحفے کا کہیں ذکر نہیں کیا، جبکہ فریحہ شاہ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ 2021 میں پنڈورا پیپرز میں نہ صرف اپارٹمنٹ کی مالک آف شور کمپنی کی ملکیت کا پتہ چلا جو کہ فریحہ شاہ اور ان کے بیٹے رضا شاہ کے نام تھی، بلکہ یہ تفصیل بھی سامنے آ گئی کہ در حقیقت جنرل شفاعت نے یہ اپارٹمنٹ کب حاصل کیا تھا۔ بعد ازاں جنرل شفاعت نے لندن اپارٹمنٹ کی خریداری درست ثابت کرنے کے لیے متعدد دعوے کیے۔ لندن فلیٹ سے متعلق جنرل شفاعت کے مختلف دعوے کیا تھے؟ نمبر 1، اپارٹمنٹ بیٹے رضا شاہ کی برطانیہ میں تعلیم کے لیے خریدا۔ حالانکہ جنرل شفاعت کے واحد بیٹے رضا شاہ 2007 میں اپارٹمنٹ حاصل کرتے وقت صرف 14 سال کے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے تعلیم بھی برطانیہ کی بجائے نیو یارک یونیورسٹی سے حاصل کی۔ نمبر 2، بیٹی کے لیے فلیٹ خریدا جو برطانوی شہری ہے۔ جنرل شفاعت کی بیٹی ماہا شاہ مئی 1985 میں پیدا ہوئیں، جبکہ برطانوی امیگریشن قوانین کے مطابق 1983 کے بعد سے کسی کو بھی برتھ نیشنلٹی رائٹ نہیں دیے جاتے۔ بیرون ملک اس ساتھ سے فوجی حکام اور FBI کے سامنے ڈکلیئر کیے تھے۔ یہ نمبر 3 پر کہا گیا ہے، اگر انہوں نے GHQ میں فوجی حکام کو اپنے احساسوں کے بارے میں بتایا تھا تو فوج نے ان سے ذرائع آمدن کے متعلق کیوں نہیں پوچھا تھا؟ اگر ایسا ہے تو یہ حقیقت ایک اور پینڈورا باکس کھول سکتی ہے۔ نمبر 4، DHA لاہور میں اپنے نام کا پلاٹ بیچ کر لندن اپارٹمنٹ خریدا۔ اس کے جواب میں فیکٹ فاکس کی طرف سے کہا گیا ہے، جنرل شفاعت کے دعوے کے برعکس ان کی اہلیہ نے ظاہر کیا ہے کہ اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے رقم دراصل ان کو ان کے والد نے تحفہ میں دی تھی۔ نمبر 5، لندن فلیٹ بیوی کے نام پر اس لیے خریدا کیونکہ اہلیہ کے نام پہلے کوئی اثاثہ نہیں تھا۔ ٹیکس ریکارڈ کے مطابق فیکٹ فاکس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2006 میں جنرل شفاعت جب جنرل مشرف کے ملٹری سیکرٹری تھے تب انہوں نے اہلیہ فریحہ شاہ کو اسلام آباد میں 1 کنال کا پلاٹ تحفے میں دیا تھا۔ یہ پلاٹ فریحہ شاہ نے 2019 کے سالانہ ٹیکس گوشواروں میں ظاہر بھی کیا تھا۔ دبئی میں اپارٹمنٹ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2011 میں جنرل شفاعت نے دبئی میں بھی ایک اپارٹمنٹ خرید لیا مگر ٹیکس حکام سے چھپائے رکھا۔ فیکٹ فاکس کی رپورٹ کے مطابق 2016 کے آخر میں جب دبئی لیکس آئیں تو 2017 میں جنرل شفاعت اور ان کے بیٹے نے یہ اپارٹمنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اگرچہ ٹیکس دستاویزات میں جنرل شفاعت اور ان کے بیٹے نے دبئی میں مختلف ایڈریسز پر اپنے اپارٹمنٹ ظاہر کیے، تاہم انہوں نے فیکٹ فاکس کو بتایا کہ دبئی میں ان کا اور ان کے بیٹے کا ایک ہی اپارٹمنٹ ہے۔ جنرل شفاعت نے دعویٰ کیا کہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہیں دبئی کی ایک IT کمپنی ٹیکسپو میں بورڈ ممبر کے طور پر نوکری مل گئی تھی، جس سے ملنے والی
1 سال کی تنخواہ سے انہوں نے یہ اپارٹمنٹ خریدا، تاہم دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ 2010 اور خصوصاً 2011 میں زیادہ تر وقت جنرل شفاعت پاکستان یا دبئی میں نہیں بلکہ امریکہ میں رہے۔ ایسے میں بغیر کوئی بھی کام کیے اتنی زیادہ تنخواہ ملنا جس سے دبئی میں باقاعدہ اپارٹمنٹ ہی خریدا جا سکے ممکن نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہاں پہ ہم اپنی طرف سے ایک آدھ فکرہ ایڈ کرتے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان سے خواجہ آصف وہ ملازمت کرتے رہے، وہ پاکستان میں وزیر دفاع بھی تھے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ دبئی میں ملازمت بھی کرتے رہے۔ تو جنرل صاحب تو امریکہ میں تھے لیکن پاکستان میں کسی ملازمت پر 24 گھنٹے کے لیے نہیں تھے۔ تو یہ پاکستان میں ایسا پاکستانیوں کی طرف سے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ٹیکس ریکارڈ کے مطابق 2011 میں ان کی کل سالانہ آمدن 6 لاکھ روپے تھی اور انہوں نے 50,622 روپے سالانہ ٹیکس ادا کیا تھا۔ بعد کے 1 سال کے سالانہ ریٹرنز کے مطابق انہیں دبئی سے کرائے کی مد میں 1,40,00,000 روپے ملے۔ 2017 کے ٹیکس ریٹرنز میں انہوں نے فلیٹ نمبر 202 J5 دبئی کا ایڈریس ظاہر کیا۔ یہ اپارٹمنٹ 2011 میں 616 ایک اماراتی درہم یعنی 4,40,905 امریکی ڈالرز میں خریدا۔ یہ درہم میں قیمت بتائی گئی ہے 1,618 جس کے بنتے ہیں 4,40,905 امریکی ڈالر۔ بہرحال اس میں اگر کوئی ابہام ہے تو یہی پڑھا جائے کہ انہوں نے یہ اپارٹمنٹ 4,40,905 امریکی ڈالرز میں خریدا۔ اسی سال جنرل شفاعت کے بیٹے رضا نے بھی دبئی میں فلیٹ نمبر 74/0 سیکنڈ فلور J5 الصفو فرسٹ دبئی ڈکلیئر کیا اور اس کی اپنے والد کے ساتھ مشترکہ ملکیت بتائی، تاہم انہوں نے اس اپارٹمنٹ کی قیمت اور تاریخ خرید نہیں بتائی۔ جنرل شفاعت نے اعتراف کیا کہ ان کی ٹیکسپو کمپنی سے آمدنی کبھی بھی پاکستان نہیں لائی گئی۔ اپارٹمنٹ ڈکلیئر کرنے کے 4 سال بعد جنرل شفاعت نے 2021 کے سالانہ ریٹرنز میں دبئی کا ایک فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ بھی ظاہر کر دیا جس میں انہوں نے بتایا کہ دبئی اپارٹمنٹ کے کرائے کے 1,40,00,000 روپے پڑے تھے۔ رضا نے بھی اسی سال ڈکلیئر کیا کہ اس کے حصے کا کرایہ بھی ان کے والد کے بینک اکاؤنٹ میں آیا۔ نیو یارک میں اپارٹمنٹ 2012 میں جنرل شفاعت نے امریکی شہر نیو یارک کے قیمتی ترین علاقے مین ہٹن ڈاؤن ٹاؤن میں 1.4 ملین ڈالر کا ایک لگژری اپارٹمنٹ خریدا۔ پاکستان کے ٹیکس ریکارڈ کے مطابق اس سال جنرل شفاعت نے 7,20,000 کی آمدن ظاہر کی اور پورے سال کا ٹیکس 48,500 روپے ادا کیا۔ اپریل 2012 سے دسمبر 2021 تک وہ اکیلے اس اپارٹمنٹ کے مالک رہے۔ بعد میں یہ اپارٹمنٹ خود کو، اپنی بیوی اور بیٹے کو فروخت کر دیا۔ ٹرانزیکشن ریکارڈ کے مطابق 2012 میں جنرل شفاعت نے اپنی بڑی رقم پاکستان سے باہر نہیں بھیجی۔ ان کے ٹیکس ریکارڈ میں بھی ایسی کسی ٹرانزیکشن کا ذکر نہیں ملتا۔ پاناما لیکس اور دبئی لیکس آنے کے بعد مجبور ہو کر جنرل شفاعت کو لندن اور دبئی والے اپارٹمنٹس ظاہر کرنے پڑے، تاہم نیو یارک کا اپارٹمنٹ انہوں نے پھر بھی ظاہر نہیں کیا۔ فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے مطابق جنرل شفاعت اور ان کے اہل خانہ نے پہلے پاکستانی ٹیکس حکام سے ان جائیدادوں کو چھپائے رکھا، پھر اداروں اور عوام سے حقائق اور ان کی جائیدادوں کے حصول کے ذرائع سے متعلق مسلسل غلط بیانی کی۔ کیا کوئی جنرل شفاعت سے پوچھے گا کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس سے قبل 2021 4 اکتوبر کو جنرل شفاعت کی طرف سے ایک وضاحت دی گئی تھی جو جنگ کی طرف سے شائع کی گئی۔ اس کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر شفاعت حسین شاہ نے کہا کہ پینڈورا لیکس میں ان کے جس فلیٹ کا ذکر آیا ہے وہ انہوں نے لاہور میں ایک پلاٹ بیچ کر خریدا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں شفاعت شاہ نے کہا کہ برطانوی قانون کے مطابق آف شور کمپنی کے ذریعے برطانیہ میں جائیداد کی خریداری قانونی ہے۔ شفاعت شاہ نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنی جائیداد کا آرمی حکام کو بتا رکھا تھا اور اسے اپنے ٹیکس ریٹرن میں بھی ظاہر کیا تھا۔ اس فلیٹ کی جتنی قیمت بتائی جا رہی ہے اس سے نصف تھی۔ اس فلیٹ کا اکبر آصف سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تحقیقات میں ایک غیر ملکی صحافی بھی شریک تھیں جو حال ہی میں 2 برس بھارت میں
मुकीम रहीं और पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान को बदनाम करना राह का मामूल है। ICIJ के मुताबिक जनरल रिटायर्ड शफाअतुल्लाह शाह की बीवी ने 2007 में एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए $12 लाख का एक फ़्लैट हासिल किया। ये जायदाद उनकी अहलिया के नाम अकबर आसफ़ की ऑफशोर कंपनी ने ख़रीदी थी, जो मशहूर फ़िल्म मुग़ल आज़म के हदायतकार के आसफ़ के साहबजादे हैं। तो जी आपने ये रिपोर्ट सुन ली, इसमें जनरल शफात की तरफ से जो जायदादें खरीदी गई उनकी तफसील आ गई, उसी में वो भी आ गया उस शहरी का तज़किरा कि भारतीय शहरी है, उसने लंदन में अपना फ्लैट बेचा और जनरल साहब की अहलिया ने, इनके बच्चों ने वो फ्लैट खरीद लिया। अब आपको मैं दोबारा से शहबाज गिल साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया वो सुनाता हूँ, वो मुकम्मल ज़रा सुन लीजिए। सिर्फ मोहम्मद उमैर साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जनरल शफात जो है वो कोर कमांडर लाहौर थे। इसी दौरान उन्होंने बीवी के नाम पर एक भारतीय शहरी से बरतानिया में अपार्टमेंट खरीदा। भारतीय शहरी से ने चंद माह कबल जिस कीमत पर अपार्टमेंट खरीदा, जनरल शफात की बीवी को इससे आधी कीमत पर दिया। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जनरल शफात साहब ने जिस भारतीय शहरी से वो अपार्टमेंट खरीदा, उसी भारतीय शहरी ने चंद महीने पहले ही वो अपार्टमेंट दुगनी कीमत पे खरीदा था। मतलब अगर उसने ₹1 में खरीदा था तो उन्होंने 50 पैसे में जनरल शफात साहब की बीवी को फरोख्त कर दिया। ये आधी कीमत पर भारतीय शहरी ने क्यों फरोख्त किया, ये तो कोई सवाल पूछेगा कि लंदन में तो प्रॉपर्टीज इस तरीके से डिवैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहां तो प्रॉपर्टी स्टेबल है और बड़े दहाइयों से स्टेबल है। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर जो भारतीय शहरी थे वो चंद महीने पहले एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिर आधी कीमत पर जनरल शफात साहब की बेगम को दे देते हैं और ऐन उस वक्त ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जब वो कोर कमांडर लाहौर होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रकम की अदायगी जो है वो पाकिस्तान में कैश के जरिए हुई। जनरल शफात कहते हैं कि अपार्टमेंट बेटे की तालीम के लिए खरीदा, मगर उनका कोई बेटा कभी इंग्लैंड में नहीं पढ़ा। ये मोहम्मद उमैर साहब का कहना है और ये उनकी स्टोरी है कि जनरल शफात साहब ने झूठ भी बोला, अपार्टमेंट आधी कीमत पर भी खरीदा। और अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक हिंदुस्तानी शहरी ने आधी कीमत पर जनरल शफात को वो अपार्टमेंट क्यों बेचा, और अगर उन्होंने बेचा है जनरल शफात को तो फिर जनरल शफात ने वापस उनके साथ क्या किया। रऊफ हसन को तो करन थापर के साथ सिर्फ रवाबत रखने पर रॉ का एजेंट और मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है। तो ये जो जनरल शफात साहब हैं, इनके बारे में भी कोई हमें बताए कि ये अगर आधी कीमत पर एक चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो फिर इन साहब को हिंदुस्तान से क्या फ़वाइद मिल रहे थे या इन्होंने क्या फ़वाइद हासिल किए। बहरहाल इसकी मुकम्मल तहकीक जो है होनी वो बहुत ज़रूरी है। ये आपने सुन लिया शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा, उससे ये लगता था कि ये शायद अभी के कोर कमांडर हैं, लेकिन ये कोर कमांडर कब थे? ये कोर कमांडर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतहाई करीबी भी रहे। आज शहबाज गिल को क्यों ज़रूरत पेश आ गई कि जनरल शफात के हवाले से एक वीला खड़ा करके रख दें, और उमैर साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आज ये सारा कुछ क्यों सामने लाए? बहरहाल ये सवाल है, इन सवालों के जवाब की मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा नागुज़रियत है। बहरहाल शहबाज गिल साहब की तरफ से जिस तरह से ये कहा गया कि उन्होंने आधी कीमत पर फ्लैट लिया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह से जनरल शफात की तरफ से कहा गया कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इतने का मैंने फ्लैट ख़रीदा, जिस तरह से मीडिया में आया कि इतने का फ्लैट ख़रीदा, तो वो कहते हैं कि उससे आधी कीमत में मैंने ख़रीदा था। जबकि शहबाज गिल की तरफ से ये तासर दिया जा रहा है कि उसकी कीमत अगर ₹100 थी तो इनको उन्होंने ₹50 में बेच दिया था। ये तो फ़र्ज़ किया है, वैसे ₹100 में तो चाय का कप भी नहीं आता। शहबाज गिल साहब की तरफ से ये कहा गया था कि आधी कीमत पर दे दिया, लेकिन जनरल साहब की तरफ से ये वजाहत की गई थी कि लोग कहते हैं कि मैंने इतने का ख़रीदा, इतने का नहीं ख़रीदा था, बल्कि मैंने वो उससे आधी कीमत का ख़रीदा था। बहरहाल कुछ लोग बात को बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। तो बात हमने शुरू की थी कि रऊफ हसन साहब की तरफ से जिस तरह से करन थापर एक सहाफ़ी के साथ उनके राब्ते थे, जिस तरह से जनरल शफात ने भारतीय शहरी से फ्लैट ख़रीदा, तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने कोई जुर्म नहीं किया। रऊफ हसन के अगर राब्ते भारतीय सहाफ़ी के साथ थे और उसमें पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कोई नेगेटिव नहीं असर था, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से जनरल शफात ने अगर भारतीय शहरी से पूरी कीमत देकर एक फ्लैट ख़रीदा है तो वो भी कोई जुर्म नहीं किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।